الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ اور جب قالت کہا الملائکۃ فرشتے نے یا مریم اے مریم ان اللہ اصطفاکی بے شک اللہ تعالی نے چن لیا ہے تجھ کو وطہرکی اور پاک کیا تجھ کو واصطفاکی اور چن لیا تجھ کو علی نساء العالمین تمام جہان کی عورتوں پر۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے مریم علیہ السلام کو چننے کا 2 مرتبہ ذکر کیا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے محض تاکید کے لیے 2 مرتبہ لفظ بولا ہے، یا یہ بھی ممکن ہے کہ پہلے چننے سے مراد بچپن میں مریم علیہ السلام کو شرف قبولیت بخشنا ہے، جیسا کہ ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ کہ اللہ رب العزت نے اس کو قبول کر لیا، اچھا قبول کرنا۔ اور دوسرے چننے سے مراد اللہ تعالیٰ کا انہیں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے لیے منتخب کرنا اور خصوصی فضیلت عطا کرنا۔ علی نساء العالمین سب جہان کی عورتوں سے مراد صرف اس زمانے کی عورتیں ہیں جنہوں نے مریم علیہ السلام کا زمانہ پایا ہے، کیونکہ احادیث میں مریم علیہ السلام کی طرح حضرت ختیجہ، فاطمہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما کی فضیلت میں بھی اس قسم کے الفاظ مذکور ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں میں سے بہت سے لوگ کامل ہوئے ہیں، لیکن عورتوں میں سے آسیہ زوجہ فرعون مریم بنت عمران ہی کامل ہوئی ہیں، اور عورتوں پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس طرح فضیلت حاصل ہے جس طرح سرید کو باقی کھانوں پر فضیلت حاصل ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام جہان کی عورتوں میں تمہارے لیے مریم بنت عمران، ختیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد اور آسیہ زوجہ فرعون کافی ہیں۔ تو ان تمام احادیث سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جو مریم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے تمام جہان کی عورتوں پر فضیلت بخشی ہے وہ اس زمانے کی عورتیں ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا مریم اے مریم اقنوتی تو فرما برداری کر لربکی اپنے رب کی، واسجدی اور سجدہ کر، ورکعی اور رکوع کر، مع الراکعین رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ مریم علیہ السلام چونکہ بیت المقدس کے ساتھ محراب میں رہا کرتی تھی
اور بیت المقدس کی خادمہ تھی مریم علیہ الصلوۃ والسلام، اس لیے انہیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے۔ اس آیت میں مریم علیہ الصلوۃ والسلام کو رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنے کا حکم ہے۔ تو رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کب ہوگا؟ جب وہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں گی۔ تو بیت المقدس کے ساتھ محراب میں رہتی، بیت المقدس کی خادمہ تھی، اس لیے اللہ رب العزت نے ان کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم دیا تھا۔ ذالک، یہ اگلی آیت، ذالک یہ من انباء الغیبی، غیب کی خبروں میں سے ہے، نوحیہ ہم یہ وحی کرتے ہیں، الیک آپ کی طرف، وما کنت اور تو نہیں تھا، لدیہم ان کے پاس، اذ جب، یلقونا وہ ڈالتے تھے، اقلامہم اپنے قلم، ایہم کون، یکفلو پرورش کرے گا، مریم مریم کی، وما اور نہ، کنتا تو تھا ان کے پاس، لدیہم اذ جب، یختصمون وہ جھگڑتے تھے۔ اس آیت سے 5 مسئلے واضح طور پر ثابت ہو رہے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے، ورنہ انہیں غیب کی یہ خبریں وحی کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ذالک من انباء الغیب نوحیہ، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تیری طرف وحی کرتے ہیں۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہوتے تو یہ خبریں اللہ رب العزت کو وحی کرنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ تو پہلا مسئلہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے۔ دوسرا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر اور ناظر نہیں ہیں۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر اور ناظر ہوتے تو اللہ رب العزت یہاں پر یہ لفظ نہ بولتے۔ کون سا لفظ؟ وما کنت لدیہم، کہ آپ اس وقت موجود نہیں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر ناظر نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت یہاں فرما رہے ہیں وما کنت لدیہم، اے پیغمبر تو اس وقت موجود نہیں تھا۔ اور تیسرا یہ کہ اولیاء اور دوسرے انبیاء بھی غیب دان نہیں ہیں۔ اولیاء کرام اور جتنے بھی پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گزر چکے ہیں وہ بھی غیب دان نہیں تھے، ورنہ بیت المقدس کے خدام اور وقت کے پیغمبر زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کو قرعہ ڈالنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ اور چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ جب چیز ایک ہو اور اس کے حقدار کئی ہوں تو اس وقت قرعہ کے ذریعے فیصلہ کرنا شریعت کا فیصلہ ہے۔ قرعہ اندازی کرنا، ایک چیز کے حقدار کئی ہیں اور اس وقت آپ یہ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں کہ اس چیز کو اب ہم کس کے سپرد کریں، تو اس وقت قرعہ ڈال کر فیصلہ کرنا وہ شریعت کا فیصلہ ہوگا۔ شریعت نے ہمیں اس چیز کی اجازت دی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الشہادات میں باب باندھا ہے، باب القرعۃ فی المشکلات، مشکل معاملات میں قرعہ اندازی کا بیان، اور اس میں امام بخاری کئی احادیث لائے ہیں۔ اس باب کے اندر کئی احادیث امام بخاری لے کر آئے ہیں، اور بعض لوگوں نے قرعہ کو جوا قرار دیا ہے، لیکن یہ ان کی غلطی ہے۔ ہاں اگر اس مقصد کے لیے قرعہ ڈالا جائے کہ یہ کام میں کروں یا نہ کروں تو یہ قرعہ نہیں بلکہ فال نکالنا ہے جو حرام ہے۔ اس کام کے لیے قرعہ ڈالنا کہ یہ کام میں کروں یا نہ کروں، یہ قرعہ جائز نہیں ہے، یہ فال نکالنا ہے جو شریعت میں حرام ہے۔ اس کام کے لیے قرعہ اندازی کی جا سکتی ہے کہ ایک چیز کے حقدار کئی ہیں، اب اس چیز کو ہم کس کے سپرد کریں، تو قرعہ ڈال کر جس کے سپرد بھی کی جائے گی، جو فیصلہ بھی کیا جائے گا وہ شریعت کا فیصلہ ہوگا۔ پانچواں مسئلہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس واقعہ کے وقت موجود نہیں تھے
اور نہ اسے جانتے تھے۔ آپ کا وحی الہی سے اس واقعے کو بیان کرنا آپ کے رسول برحق ہونے کی دلیل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ واقعہ پیش آیا تھا اس وقت موجود نہیں تھے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو وحی بھیج کر اس واقعے کی خبر دی، تو اس واقعے سے اب یہ پتا چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول برحق ہیں۔ اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے۔ اذ یلقون اقلامہم، اس قرآن اندازی کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ مریم یہودیوں کے بہت بڑے عالم عمران کی بیٹی تھی۔ جب ان کی والدہ نے انہیں اپنی عبادت گاہ کی نظر کیا تو عبادت گاہ کے خدام میں جھگڑا ہوا کہ ان کی سرپرستی اور نگرانی کا شرف کون حاصل کرے گا۔ آخر کار انہوں نے قرآن اندازی کی تو قرآن زکریا علیہ السلام کے نام نکلا، تو یہ شرف مریم علیہ السلام کی نگرانی کا زکریا علیہ السلام کے سپرد کیا گیا۔ اس لیے اذ یلقون اقلامہم قرآن ڈالنے کی ضرورت پیش آئی تھی۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ وَإِذْ، اور جب قالت الملائکۃ